احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ نماز کے متعلق ہماری گفتگو پوری ہو چکی، تقریباً جتنی ہمیں ضرورت تھی ہر بندے کے لیے اتنی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم نماز جنازہ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں پر کچھ حقوق ہے۔ مختلف احادیث میں مختلف تعداد کا ذکر ہے۔ نمبر 1، جب وہ سلام کرے تو اس کے جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نمبر 2، اگر وہ بھوکا ہو تو کھانا کھلائے۔ نمبر 3، پیاسا ہو تو پانی پلائے۔ نمبر 4، دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے۔ نمبر 5، بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے۔ نمبر 6، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بستی سے، محلے سے چند افراد ادا کر لیں، بستی سے یا محلے سے چند افراد ادا کر لیں تو اس کا فرض کفایہ ادا سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ایک مسئلہ بن گیا ہے، وہ کیا ہے؟ جو فرض عین ہے، یعنی نماز ہر بندے کے لیے جو ضروری ہے، اس کی طرف کوئی نہیں دوڑتا۔ جب کوئی فوتیدگی ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ کو ہم فرض عین سے بھی اوپر لے کے چلے جاتے ہیں۔ جنازہ پڑھنا ہے، نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں، جنازہ پڑھنا ہے۔ اور بڑے سارے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں، میں آپ کو پورے یقین سے بات بتا رہا ہوں، بڑے سارے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں، کیونکہ ہم الحمدللہ جامعہ فریدیہ میں ہم نے ایک عرصہ گزارا ہے، اور لوگ جامعہ فریدیہ میں جنازے بڑی عقیدت سے لے کے آتے ہیں۔ وہ کیوں لے کے آتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہاں پہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں، 1000 تو بچہ ہی ہوتا ہے، تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جنازے میں زیادہ سے زیادہ تعداد شریک ہو۔ پھر کوئی نہ کوئی عالم دین جنازہ پڑھاتا ہے، وہ پیچھے علماء کھڑے ہوتے ہیں، حفاظ کھڑے ہوتے ہیں، قاری کھڑے ہوتے ہیں، تو یقیناً یہ بہت سعادت کی بات ہوتی۔ میں جو آپ کو بات عرض کرنے لگا ہوں میں نے خود دیکھا ہے، لوگ جنازے کے لیے آ گئے، جنازہ بھی آ گیا، میت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، ادھر جماعت ہو رہی ہے، ادھر یہ کھڑے ہو کے گپے لگا رہے ہیں، نماز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا، جب نماز پڑھی گئی تب ان کو یاد آ گیا، اوہو ہم نے تو جنازے کے لیے وضو بھی کرنا ہے۔ جنہوں نے نماز پڑھی ہے وہ جنازے کے لیے آ گئے، اب یہ جو آوارہ لوگ کھڑے ہو کے گپے لگا رہے تھے صرف منہ دکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا مقصد اللہ کی رضا تو تھا نہیں۔ پھر جناب یہ وضو کرنے کے لیے چلے گئے، پھر پیچھے سے آواز آتی ہے ٹھہر جانا جی بندے ابھی وضو کر رہے ہیں۔ بھائی پتہ نہیں تھا کہ جنازے کا ٹائم دے دیا گیا ہے، ایک ٹائم دے دیا گیا ہے، اور جنازے کا ٹائم کون سا ایمرجنسی طے ہوتا ہے؟ پہلے وقت دے دیا جاتا نا کہ اتنے بجے جنازہ ہے، تو بندے کو تیار رہنا چاہیے۔ 2 منٹ مولوی صاحب لیٹ ہو جائے، مولوی کو پتہ نہیں ہے ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے۔ اچھا مولوی صاحب ٹائم پہ آ جائے، مولوی جی ٹھہر جانا بندے آدھے پہنے، یہ بالکل طریقہ غلط ہے۔ جنہوں نے جنازہ پڑھنا ہے وہ وقت پر آ جاتے ہیں، جنہوں نے منہ دکھانے کے لیے آتا ہے وہی لیٹ آتے ہیں۔ تو یہ
فرض کفایہ ہے. ہم نے فرض عین کو چھوڑ کے فرض کفایہ کو ترجیح دینا شروع کر دی. نماز جاتی ہے تو جائے، میں نے جنازہ پڑھنا ہے. اس لیے اس چیز کو سمجھیں، جنازہ تو ہے ہی فرض کفایہ، فرض عین تو ہے ہی نہیں. تیری طرف سے فرض تو ادا ہو گیا، اس کے لیے تو دوڑے لگا رہا ہے. اور جو فرض ہے نماز فرض عین ہے، اس کے لیے ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. اس لیے ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم بڑے غلط راستے پر چل رہے ہیں. تو نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ. نماز جنازہ کی فضیلت، جو بندہ کسی کے جنازے میں شامل ہوتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک قرات سونا خرچ کیا. کیا مطلب؟ یعنی ایک پہاڑ سونے کا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اور جو بندہ جنازے کے بعد تدفین کے لیے جاتا ہے اس کو 2 قرات سونا خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. لیکن یہ کب ملے گا؟ جب مقصد اللہ کی رضا ہو. ادھر کیا ہوتا ہے؟ کسی کی فوتیدگی ہونا، اچھا ادھر میت پڑی ہوئی ہے، اگر مرد ہے تو اس کی زیارت کی کوئی پرواہ نہیں، پہلے اس کو ملنا ہے جس کے یہاں فوتیدگی ہوئی ہے، اس کو ضرور مل کے جانا ہے. کیوں؟ نہ ملے تو پھر حاضری نہیں لگے گی. وہ یہاں سے حاضری لگوانا چھوڑو، اللہ کی بارگاہ میں حاضریاں لگواؤ. جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگے گی نا تو پھر سب کے نزدیک ہماری حاضری لگ ہی جائے گی. جب ہم نے بندوں کے ہاں حاضریاں لگوانا شروع کر دی تو پھر اللہ کے ہاں ہماری حاضری نہیں لگے گی. ادھر اچھا اس کی زیارت کے لیے کوئی نہیں آ رہا تو جس کے ہاں فوتیدگی ہوئی ہے اس کو ملنے کی سب کو پڑی ہوئی ہے. اچھا اگر وہ عورت ہے تو میت ویسے ہی اکیلی پڑی ہوتی ہے ایک سائڈ پہ، اس جناب مل ملاپ ہو رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہم نے تماشا بنا رکھا ہے؟ ہم نے کوئی نئے طریقے ایجاد کر لیے. ٹھیک ہے آپ آ گئے، آپ نے دعا کر دی ہے، آج ہم کسی کی دعا میں شامل ہوں گے، کل کوئی ہمارے یہاں دعا میں شامل ہو جائے گا. یہ مقصد رکھ کے پڑے نا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. بندے کو خوش کرنا چھوڑیں. بندے کو ہم کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے، ہمارے بس کی بات ہی نہیں کہ ہم بندے کو خوش کریں. اللہ کی رضا شامل حال رہنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے جنازے میں 100 بندے شامل ہو گئے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. دوسری حدیث پاک میں 40 کا بھی ذکر ہے، ایک حدیث پاک میں 3 کا بھی ذکر ہے. دیکھیں رب اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، رب اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے. رب کی منشا یہ ہے میں اپنے بندوں کو بخش دوں. اور یاد رکھیں کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جنازہ پڑھنے کی وجہ سے بخش دیا جاتا ہے، یعنی جو فوت ہونے والا ہوتا ہے وہ نیک ہوتا ہے. اور کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازے پڑھنے کی وجہ سے میت کی بخشش کر دی جاتی ہے. یہ اللہ پاک نے بخشش کے ہمارے بہانے بنائے ہوئے ہیں. ہمیں اللہ بخشنا چاہتا ہے، لیکن یہ سارا ثواب کب میسر آئے گا؟ جب میرے اور آپ کے ذہن میں اللہ کی رضا مقصد ہوگا. اور کوئی مقصد نہ رکھیں، بس جنازہ ٹھیک ہے، جنازے کا ٹائم رکھ دیا گیا، جنازے پہ پہنچے، ملاقات ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو ٹھیک ہے. کون سے کوئی فرض واجب ہے؟ میت کو دفنانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، اس کو اٹھانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، ان کو ملاقات کی پڑی ہوتی ہے. یہ ہم نے کوئی عجیب سا نظام بنا رکھا ہے. تو اس لیے فرض کفایہ کی بجائے فرض عین کو ترجیح دیں. اور فرض کفایہ پر جتنی دوڑ لگاتے ہیں اس سے کم تھوڑی سی، اگر تھوڑی سی فرض عین کے لیے لگا دیں نا تو میرا خیال مقصد ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے. تو جو ٹائم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے، باقی یہ معاملات تو ساتھ ساتھ ہیں ہی. جو ٹائم دیا جاتا ہے اس ٹائم کی اہل خانہ کو بھی پابندی کرنی چاہیے، آنے والوں کو بھی پابندی کرنی چاہیے. اگر اس نے جنازہ، چونکہ اکثر جنازے نماز کے بعد ہوتے ہیں، اکثر جنازے ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تو جو بندہ نمازی ہوگا نا اس نے ایٹومیٹکلی جنازے کے لیے پہلے وضو کیا ہوا ہے، اس کو نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت
نہیں، یہ وضو وہی کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی، اور اتفاق سے بات کہہ دوں تو کوئی حرج نہیں، ان کو جنازہ بھی نہیں آتا ہوتا، ان کو جنازہ بھی نہیں آتا ہوتا۔ اس لیے جن کو جنازے نہیں یاد وہ جنازہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔